سورۃ یاسین، مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 41، سورۃ الجن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 36، یعنی اس سے پہلے آپ 36 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی صورت میں اثبات التوحید بالادلۃ العقلیہ، اللہ کی توحید کو عقلی دلائل سے ثابت کیا، تو اس صورت میں اللہ کی توحید کو عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے ثابت کیا جائے گا۔ پہلی صورت کے اندر آیت نمبر 13 میں فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، تو اس صورت کے اندر فرمایا آیت نمبر 40 کے اندر 38 کے اندر والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار کل فی فلک یسبحون۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پہلی صورت کے اندر آیت نمبر 10 میں فرمایا جو عزت کا طلبگار ہے تو فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس صورت میں اس کا نمونہ بتایا جاتا ہے کہ عزت اللہ جب دیتا ہے تو ایسے بھی نواز دیتا ہے جس شخص کو لوگوں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر کے عزت سے نواز دیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ سورت کے امتیازات، سورت ممتاز ہے صاحب یاسین کے واقعہ کے ساتھ، وہ جو جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی۔ سورت ممتاز ہے قیامت کے دن مجرمین اور موحدین مومنین کے الگ ہونے کے ساتھ، وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس اعلان کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے ان ہرے بھرے درختوں کے ساتھ، اس کے تذکرے کے ساتھ کہ ہرے درخت ہیں لیکن ان سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے اثبات توحید اور نفی شفاعت قہریہ، توحید کو ثابت کرے گی سورت اور شفاعت قہری کو کیا کرے گی؟ نفی کرے گی۔ خلاصہ سورت کے شروع میں ترغیب الی القرآن اور ترغیب الی اتباع النبی کا بیان ہے، قرآن کی طرف ترغیب، پیغمبر کی اتباع کی طرف۔ پھر صاحب یاسین کا واقعہ بیان کیا دلیل نقلی کے طور پر۔ اس صورت میں لفظ صیحہ 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، صیحتن کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، آیت 29 میں صیحہ، آیت 49 میں اور آیت نمبر 53 میں۔ اور انسان کی حقیقت آیت نمبر 77 میں ذکر کی ہے۔ چیخ کا ذکر کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، اور انسان کی حقیقت آیت نمبر 77 میں۔ تو ان سب کو ملاؤ تو حاصل یہ نکلے گا انسان اس دنیا میں ایک صیحہ کے ساتھ آیا ہے، پیدا ہوا چیخ ماری، اور ایک چیخ کے ساتھ جائے گا، اور ایک چیخ کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔
ٹھیک ہو گیا؟ او یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اللہ اعلم بمرادہ بذالک والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم حکمتوں والے کی۔ میں نے کیا شروع میں لکھوایا؟ قسم کس معنی میں ہے؟ شاہد۔ تو اب معنی کرو، والقرآن الحکیم، گواہ ہے حکمتوں والا قرآن۔ کس بات پر قرآن گواہ ہے؟ کہ انک لمن المرسلین، تو کس میں سے ہے؟ بے شک تو رسولوں میں سے ہے، تیری رسالت کا گواہ قرآن ہے۔ علی صراط مستقیم، اور تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو نبی کا راستہ کیا ہے؟ میں نے سورۃ فاتحہ میں آپ کو یہ آیت نکلوائی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دیکھا تو سیدھا راستہ کون سا تھا؟ جس راستے پہ نبی جا رہا ہے، اور نبی کس راستے پہ جا رہا ہے؟ اعلیٰ صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، اتارا گیا ہے یہ قرآن، یا اتارا ہوا ہے یہ قرآن زبردست رحیم مہربان ذات کا۔ لتنذر، کس لیے حکمت نزول قرآن؟ لتنذر، تاکہ تو ڈرائے قوماً، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرایا گیا ہے ان کے باپ دادوں کو۔ آباؤہم یعنی مکے میں آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا ان کے آبا و اجداد میں، تو تاکہ ڈرائے تو اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے باپ دادوں کو۔ فہم غافلون، پس وہ کیا ہیں؟ غافل، بے خبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، تحقیق ثابت ہو چکی ہے بات ان کے اکثر کے اوپر عذاب والی۔ فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان، یا ثابت ہو چکی ہے مہر جباریت والی بات، پس یہ ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، کیا ڈال دیے ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں؟ اغلالا، طوق، فہی الی الاذقان، پس وہ پہنچے ہوئے ہیں طوق ان کی ٹھوڑیوں تک۔ اذقان زقن کی جمع، زقن کس کو کہتے ہیں؟ ٹھوڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زنے تو وہی۔ پس وہ پہنچے ہوئے ہیں طوق ان کی ٹھوڑی تک۔ جب ٹھوڑی تک طوق پہنچا ہوا ہے لوہے کا، تو ان کی کیا کیفیت؟ فہم مقمحون، پس یہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے سر کیا ہوئے ہیں؟ اب جب طوق پہنایا جائے لوہے کا، میری طرف دیکھو، اور وہ ادھر تک پہنچے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا سر ایسے اٹھا ہوا ہے۔ اب ایسے اٹھے ہوئے کو نہ ادھر دیکھنے کا موقع ہے، نہ ادھر، اور نہ ہی آگے راستہ ان کو نظر آتا ہے۔ تو ان کی گردنوں میں کیا ڈال دیا اللہ نے؟ اب سب کچھ تو ان کو نظر آئے گا، نہیں آئے گا تو کیا نظر نہیں آئے گا؟ راہ حق نہیں نظر آئے گا۔ اچھا، صرف ایک نہیں، اگلی بات، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے کر دی ہے ان کے آگے بھی دیوار، سدن دیوار، رکاوٹ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے بھی دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب یہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مکے کے مشرکین کی گمراہی کی کیفیت کا بیان تھا۔ آگے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ تو ان کو ڈرائے، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا تو ان کو نہ ڈرائے، لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، بے شک تو ڈراتا ہے اس کو جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ، اور رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، تو آپ کی نصیحت اس پہ اثر انداز بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، تو خوشخبری سنا دے ایسے بندے کو مغفرت کی اور اجر کریم، معزز عزت والے اجر اور بدلے کی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى،
بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ اور ان کے قدموں کے نشانات بھی لکھتے ہیں، كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے، درج کر دیا، شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین کھلی کتاب میں۔ کس میں؟ کھلی کتاب میں۔ فرمایا زندہ کریں گے مردوں کو ہم ہی، اور ہم ان کے لکھتے ہیں وہ کچھ جو آگے بھیجتے ہیں، تمہارے جتنی بھی اچھے برے اعمال آگے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہے ہیں؟ لکھے جا رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، کدھر کدھر تمہارے قدم اٹھ کے جا رہے ہیں، نیکی کی طرف بدی کی طرف، ہر اٹھنے والا قدم بھی کیا کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک قبیلہ تھا، وہ مسجد نبوی سے دور تھا، انہوں نے کہا ہم پورا گاؤں جگہ بیچ کے مسجد کے قریب آتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب بستی بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جائیں گے۔ یعنی تم جتنا دور سے چل کے آتے ہو تمہارے یہ قدم کیا کیے جاتے ہیں؟ لکھے جاتے ہیں، گھر اٹھا کے ادھر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں میں نے عام معنی کیا کہ ہر نقش قدم۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے اور آثار سے یہ بھی مراد ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے نیک عمل وہ بھی، اور کوئی صدقہ جاری پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی، یہ بھی تمہارے آثار ہیں جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ او بھائی کنواں کھودا ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، تفسیر لکھی ہے، حدیث کی کتاب لکھی ہے، کسی کو علم قرآن کا سکھایا، تم مر جاؤ گے وہ آپ کا شاگرد قرآن بیان کر رہا ہے، یہ آپ کے آثار بھی کیا کیے جا رہے ہیں؟ لکھے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کسی نے گمراہی کا اڈا بنا دیا ہے، ہاں صدقہ جاریہ کو تو لوگ سمجھتے ہیں لیکن گناہ جاریہ نہیں سمجھتے، کہ یہ جو اڈے کھول کے چلے گئے ہیں شرک اور کفر کے، یہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آگے جی، ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے کھلی کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بیان کر ان کے لیے مثال، اصحاب القریۃ ایک بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون جب آئے ان کے پاس، المرسلون رسول پیغمبر، اذ ارسلنا الیہم اثنین جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر، فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلایا ان دو پیغمبروں کو، فعززناہما بثالث تو ہم نے مضبوط کیا ان دو کو تیسرے کے ساتھ، ان کی تائید کی دو کی، یعنی تیسرا پیغمبر بھی آ گیا۔ فقالو پس ان تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف کیا کیے گئے ہیں؟ بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ کون سی بستی ہے؟ تقریباً مفسرین کی اکثریت لکھتی ہے انطاکیہ کوئی بستی تھی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، پیغمبر نہیں یعنی قاصد تھے۔ ان کو کنہوں نے بھیجا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا۔ لیکن امام رازی رحمہ اللہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تورات کے نزول کے بعد، کس کے بعد؟ تورات کے نزول کے بعد عام عذاب کبھی نہیں آیا کہ قوم پوری کیا کر دی گئی ہو، اور ادھر آگے ذکر ہوگا کہ چیخ آئی اور یہ سب کیا مار دیے گئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں سے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی کوئی بستی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ معلوم نہیں کیا ہے، قرآن نے متعین نہیں کی اور نہ ہی حدیث نے۔ آؤ اس تناظر میں دیکھیے، فرمایا بیان کر ان کے لیے مثال ایک بستی والوں کی جب آئے ان کے پاس المرسلون، اور قرآن کے ظاہر سے بھی یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس رسول ہی آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ ہاں،
فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول، فکذبوہما تو ان دو کو انہوں نے جھٹلا دیا، فعززنا بثالث تو ہم نے مضبوط کیا ان دو کو تیسرے کے ساتھ، یعنی اسی وقت تیسرا رسول بھیج دیا، اور تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ قالو تو کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو مگر تم ہماری طرح بشر انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء اور نہیں اتاری ہے رحمان نے کوئی چیز، ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹ کہتے ہو۔ قالو تو فرمایا نبیوں نے ربنا یعلم ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون کہ بے شک ہم البتہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بے شک ہم کیا ہیں بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین اور نہیں ہے ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کر واضح کر کے۔ قالو تو کہنے لگے وہ لوگ انا تطیرنا بکم ہم نحوست پکڑتے ہیں تم سے، یعنی یہ جو بارشیں نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، یہ لگتا ہے تمہاری کیا ہے نحوست ہے، پیغمبروں سے نحوست پکڑتے۔ تو پیغمبر کہنے لگے اور کہتے ہیں انا تطیرنا بکم ہم نحوست پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ، لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو لنرجمنکم ضرور بضرور ہم سنسار کر دیں گے تمہیں، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ضرور بضرور تمہیں پہنچے گا ہم سے دردناک عذاب۔ قالو تو پیغمبر کہنے لگے طائرکم معکم تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست یعنی تمہارے اپنے وجہ سے تمہاری نحوست ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان ذکرتم کیا یہ کہ تم کو نصیحت کی گئی یہ نحوست ہے، ہم نے تو تمہیں رب کی توحید سنائی ہے، نصیحت کی ہے، تو کیا یہ نصیحت کرنا کیا چیز ہے نحوست ہے؟ ان ذکرتم کیا تم کیا اگر تم نصیحت کیے گئے ہو تو یہ نحوست ہے، بل انتم قوم مسرفون بلکہ ہو تم قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی اور آیا شہر کے آخری کنارے سے، اقصی دور والے کنارے سے ایک رجل ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین کیا کہا اس نے؟ اے میری قوم اتبعوا المرسلین اتباع کرو رسولوں کی، بلکہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا اتباع کرو ان کی جو تم سے اجرت نہیں مانگتے، وہم مہتدون اور وہ ہیں بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي اور کیا ہو گیا مجھے کہ میں بندگی نہ کروں فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ وَمَا لِيَ دلیل ہے کہ قوم نے اس کو بھی جواب دیا ہوگا کہ تو بھی ہمارے الہٰ سے روگردانی اختیار کر گیا ہے، تو بھی انہیں کے ساتھ ہو گیا۔ تو نے کہا کیا ہو گیا مجھے کہ میں بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا میں بناؤں اللہ کے سوا آلہہ مددگار، اور ان یردن الرحمن بضر اگر ارادہ کر لے رحمان میرے بارے میں بضر تکلیف پہنچانے کا تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا نہیں کام آ سکتی میرے ان کی سفارش شیئا ذرہ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین بے شک میں اس وقت ہو جاؤں گا کس میں سے کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، فاسمعون سن لو، کیا کر لو؟ یعنی نبیوں کو بھی اپنے ایمان پہ کیا بنا رہا ہے؟ گواہ بنا رہا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں سن لو۔ تو جب انہوں نے کہا ایمان لے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی آنتیں منہ کی جانب باہر آ گئی، قوم نے پوری نے رون ڈالا اس کو۔ لیکن ہوا کیا وہ ذلیل ہوا؟ نہیں، عزت دار وہی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اللہ کی توحید پہ مر جانا بے عزتی نہیں، اللہ کی توحید کے اوپر پٹ جانا، مارا جانا، گھر سے نکال دیے جانا، یہ ذلت نہیں، یہ عین عزت ہے۔ فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس سے داخل ہو جا جنت میں۔ قالا، تو جنت میں جا کے، اس سے بھی بڑا خیر خواہ کہ جنت میں جا کے بھی خیر خواہی قوم کی کر رہا ہے۔ افضال یہ باتیں اس کی نقل کر رہا ہے قرآن۔ روندا گیا، شہید ہوا، اللہ نے کہا کدھر داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل۔ اب جنت میں جا کے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی، ہائے کاش میری قوم یعلمون، جانتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری کیا کر دی؟ بخشش کر دی۔ کاش میری قوم جانتی اس کو کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی۔ وجعلنی من المکرمین، اور کر دیا ہے میرے رب نے مجھے عزت داروں میں، مجھے عزت دار لوگوں میں داخل کر دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، نہیں اتارا ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر من جند، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے۔ وہ شہید ہوا، اللہ فرماتے ہیں تو اس کی قوم پہ آسمان سے ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارے کہ ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں، لشکر آ رہے ہیں۔ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم ان کے لیے لشکر اتارنے والے تھے۔ پھر کیا کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی مگر صرف ایک چیخ تھی۔ کیا تھی؟ جبریل نے ایک چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ کے سب مر گئے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا ان کانت، نہیں تھی وہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ تھی۔ فاذا ہم، پس یکا یک وہ سارے، خامدون، بجھنے والے تھے۔ خامدون کا معنی آگ کا بجھ جانا، جس طرح چنگاری زیادہ بڑک رہی ہوتی ہے، گلاس پانی ڈالو تو کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، تو اچانک وہ سارے بجھنے والے تھے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس، حسرت لوگوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استہزاء، مذاق کرتے ہیں۔ علم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کم اہلکنا قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے، من القرون، بستیوں سے، قوموں سے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، مر گئے اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان نافیہ ہے بمعنی ماں کے، نہیں ہے کلن کوئی ایک، لما مگر، لما کو معنی ملو الا کے، مگر جمیع سارے کے سارے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ آیت لہم الارض المیتۃ، اور ان کے لیے نشانی مردہ زمین، خشک زمین ہے، احییناہا، جس کو ہم نے تازہ کیا، زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور نکالے ہم نے اس سے دانے۔ زمین کے اوپر بارش برسائی، یہ دیکھو نا باہر گندم کتنے دانے نکلتے ہیں، منوں ٹنوں لاکھوں نکل رہے ہیں۔ فرمایا غلہ، فمنہ یأکلون، انہی دانوں میں سے یہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات، اور ہم نے بنائے ہیں اس زمین میں باغات، من نخیل، کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور ہم نے جاری کر دیے ان کے بیچ میں، من العیون، چشمے، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ کھائیں اس کے میووں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی۔ وما ما نافیہ ہے کیا؟ تو مانا کرو، اللہ نے مردہ زمین سے دانے اگائے، مردہ زمین سے، بے جان زمین سے کھجوریں، انگور پیدا کیے، چشمے جاری کیے تاکہ یہ اس کے میوے کھائیں۔ فرمایا وما عملتہ ایدیہم، نہیں بنایا ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے۔ ساری مخلوق مل کے کھجور کا ایک دانہ بنا سکتے ہیں؟ فرمایا یہ سب میں نے بنائے ہیں، ما عملتہ ایدیہم، نہیں بنایا ان چیزوں کو، کسی ایک چیز کو ان کے ہاتھوں نے۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا، الازواج کلہا، ہر قسم کے جوڑوں کو، کیا؟
پودوں میں، انسانوں میں، مویشیوں میں، درختوں میں، سارے جوڑا جوڑا ہے، مذکر مؤنث درختوں میں بھی ہیں۔ فرمایا مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، خود ان کی جانوں میں سے بھی جوڑے پیدا کیے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی رب نے جوڑے پیدا کیے جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، دوسری دلیل نقلی عقلی، فرمایا اور ان کے لیے نشانی ہے لیل، رات، رات بھی ان کے لیے نشانی ہے رب کی قدرت کی۔ کس طرح؟ نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے رات، دن کو، رات سے ہم دن کو کیا کر لیتے ہیں؟ کھینچ لیتے ہیں۔ بھائی دیکھو دن چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب دن کو جو ہی کھینچا تو ان کے اوپر کیا آ گئی؟ رات آ گئی، تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یکا یک یہ اندھیرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چل رہا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے ٹھکانے کی طرف، کس کی طرف؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ اس کی منزلیں ہیں، اپنے منازل پہ کیا کر رہا ہے؟ جا رہا ہے۔ یا دوسرا مستقر سے اگر آخری ٹھکانہ تو معنی ہے آخری مدت تک چلتا رہے گا، یعنی قرب قیامت تک، ٹھیک ہے جی۔ یا مستقر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ڈیلی جاتا ہے اور عرش الہی کے نیچے کیا کرتا ہے؟ تو یہ چل رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ آگے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے زبردست علم والی ذات کا۔ والقمر قدرناہ، اور چاند قدرناہ منازل، ہم نے مقرر کی ہیں اس کے لیے منازل۔ کتنے منازل؟ 28 منازل۔ کتنے؟ 28 دنوں میں 28 منزلیں طے کرتا ہے چاند، پھر 2 دن غائب ہوتا ہے اور اگلی رات کو کیا ہوتا ہے؟ شام کو ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ کھجور کی ٹہنی پرانی ہو جائے، خشک ہو جائے تو ایسے ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ چاند بھی آخر میں بالکل چوڑی کی طرح ہو جاتا ہے۔ آگے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہیں ہے مناسب سورج کے کہ وہ پا لے چاند کو، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی سبقت، رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر، یعنی جس ترتیب سے آگے پیچھے لگایا ہے یوں ہی چلیں گے، یہ نہیں ایک آ کے دوسرے کے راستے میں رکاوٹ ڈال لے، دوسرا تیسرے کے راستے میں رکاوٹ ڈال لے، اس طرح بے ضابطگی نہیں ہے۔ کلن فی فلک یسبحون، سب کے سب فلک، فضا کے اندر، یسبحون تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ بے شک ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو۔ کن کی؟ ذریت بمعنی ہے نسل کے ہے، تو معنی کرو ہم نے ان کی نسل کو سوار کیا، فی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی میں۔ تو بری ہوئی کشتی میں ان کی نسل کدھر اللہ نے سوار کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، بھائی یہ انہی کی کیا ہیں؟ نسل ہے، تو وہ ان کی نسل ہے، یعنی ان کی سلسلہ سب کا اسی سے چلا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ذریتہم کو لے لو معنی اولاد کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو معنی کرو اور سوار کیا ہم نے ان کی اولاد کو فی الفلک المشحون، بری کشتی میں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی اولادیں، ان کے بچے کام کاج کرتے ہیں اور کشتیوں میں جاتے ہیں، رب انہیں پار لگاتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کیا یہ رب کی نشانی نہیں ہے قدرت کی؟ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس کی مثل یعنی کشتی کی طرح اور بھی چیزیں، ما یرکبون، جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، صرف کشتی پر ہی سوار نہیں ہوتے، ہم نے پیدا کی ہیں ان کے لیے
من مثلی کشتی کی مثل ماں ایسی چیزیں یرکبون جن پہ سوار ہوتے ہیں سارے بحری جہاز اور خشکی کے جہاز ہوائی جہاز گاڑیاں سب اس میں آ گئیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو فلا صریخ لہم تو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا ان کے لیے ولا هم ينقذون اور نہ ہی یہ بچائے جائیں گے الا رحمتن ہاں یہ رب کی مہربانی ہے کہ رب نے ڈبویا ان کو نہیں ہے الا رحمتن مگر مہربانی ہے منا ہماری طرف سے ومتاعن الی حین اور نفع ہے ایک وقت مقرر تک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتقوا ما بین ایدیکم ڈرو اس سے جو تمہارے ہاتھوں کے آگے یعنی تمہارے آگے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ آگے ڈرو یعنی آگے کے لیے جو اعمال بھیجتے ہو اس سے بھی ڈرو برے اور جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو ماضی میں غلط کام کیے اس کے متعلق بھی کیا کرو ڈرو تاکہ تم پر تو مطلب ہے ماضی پہ توبہ تائب ہو جاؤ اور آئندہ کے لیے ڈرو درست اعمال کرو تو تم پہ کیا کر دیا جائے گا رحم کیا جائے گا آگے اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے مگر یہ ہوتے ہیں اسے اعراض کرنے والے اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرج کرو مما رزقکم اللہ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے قال الذین کفروا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ کیا ہم اس کو کھلائیں اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا اس کو فلسفہ جانا ہے ان سے کہا جاتا ہے غریبوں کو کھلاؤ تو کہتے ہیں جی ان کو کھلانا ٹھیک نہیں ہے کیوں اللہ چاہتا تو ان کو غریب نہ بناتا کھلاتا اللہ نے ان کو بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو غریب اللہ ہی نے بنایا ہے لیکن اس کا مطلب غلط لیتے ہیں کہ اللہ نے غریب بنایا ہے تو ساتھ تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ ان کو غریب بنا کے آزمائش کر دی ہے اور تمہیں مالدار بنا کے آزمایا کہ تم ان غریبوں کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اگر چاہتا اللہ تو کھلا دیتا ان کو ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں ویقولون اور کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب آئے گا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قیامت کا وعدہ کب آئے گا فرمایا ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ نہیں یہ انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا تأخذہم جو ان کو پکڑ لے گی وہم یخصمون اور وہ یہ جگڑ رہے ہوں گے فرمایا ایسی غفلت کی حالت میں وہ چیخ آئے گی کہ یہ بازار میں گھروں میں بحث مباحثوں جھگڑوں لانجوں میں لگے ہوئے ہوں گے اور اچانک وہ چیخ آ جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے نے لقمہ منہ میں اٹھانے کے لیے ہاتھ میں لیا ہوگا وہ منہ تک نہیں پہنچے گا کہ پہلی ہولناکی شروع ہو جائے گی اور منہ تک لے جانے کا بھی موقع اس کو نہیں ملے گا تو لفظ کیا ہے فرمایا نہیں یہ انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا تأخذہم جب وہ پکڑ لے گی ان کو وہم یخصمون اور وہ جگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون توصیۃ پس یہ نہیں طاقت رکھیں گے توصیۃ وصیت کرنے کی اتنا موقع بھی نہیں ہوگا کہ جلدی سے کیا کر دیں جی میرے اتنے پیسے جو پڑے ہوئے ہیں اس میں سے 10-20 ہزار خرچہ کر دو صدقہ کر دو اتنا موقع بھی نہ وصیت کا موقع ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ ہی گھر واپس آنے کا موقع ملے گا جدھر پکڑا جائے گا ادھر ہی رگڑا جائے گا سمجھ آ گئی ہے گھر پہنچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا آگے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ پس اچانک وہ اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف يَنْسِلُونَ دوڑ رہے ہوں گے سور میں پھونکے جانے سے فوراً بعد یہ سب قبروں سے نکل کر رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے قالوا یا ویلنا ہائے افسوس ہائے ہائے من بعثنا من مرقدنا ھذا من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں اٹھا دیا اپنی خوابگاہوں سے کس سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کی قبریں خوابگاہیں ہیں جی
اصل وجہ ہے عذاب گاہیں ہیں ان کو برزخ کا عذاب، لیکن وہ اپنی قبروں کو خوابگاہ اس لیے کہیں گے کہ قیامت کی شدت اتنی ہوگی کہ ان کو قبر برزخ کا عذاب کیا نظر آئے گا؟ کہ خوابگاہ نظر آئے گی، کہ گویا کہ ہم کیسے تھے؟ سوئے ہوئے تھے، نیند کر رہے تھے، اتنی ہولناکی اس کو ہوگی۔ آگے اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر جہنم سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں بھیج دیا جائے نا تو وہ آرام سے سو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اس کو آگ ہی نہ لگے، اتنی سخت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے ہذا ما وعد الرحمن، جب وہ کہیں گے کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خوابگاہوں آرام گاہوں سے، تو کہیں گے، اور آج کل بھی لوگ قبر کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ مرقد، کی لکھتے ہیں؟ آخری آرام گاہ لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ وہ ایک بندہ سے روزے پہ گیا تھا، چٹا جائے ریڈی والا، تو مجھے آیا کہتا جی ہم ادھر تعلیم کرتے تھے، تو وہ فضائل اعمال جس عالم نے لکھی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو کہتے یہ زکریا صاحب کو تو جانتے ہیں، یہ ساتھ دوسرا بھی ایک بندہ، یہ کون تھا؟ میں نے کہا وہ کون ہے؟ نور اللہ مرقدہ۔ کون؟ نور اللہ مرقدہ۔ میں نے ہنسنا شروع کر دیا، میں نے کہا نور اللہ مرقدہ نہیں ہے، نور اللہ مرقدہ لکھا ہوا ہے، یہ ان کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو کیا کر دے؟ منور کر دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، ذلت اور غر کا ایک بندہ آیا تھا کہیں پہلی دفعہ، وہاں تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں ہے ذلت اور غر میں، تو وہ کہیں ادھر آیا، تو ادھر تو آذانوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نور اللہ، یا وہ کہتا ہے رسول اللہ کو تو میں جانتا ہوں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ادھر پنجاب میں کہتا ہے یہ نور اللہ کو بھی آواز دیتے ہیں اور حبیب اللہ کو بھی پکارتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہتا ہے تو جب جہالت کی انتہا ہے، سمجھ آ گئی، یہ پوچھتے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری مرقد سے کس نے جگا دیا؟ جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا رحمان نے تم سے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، سچ کہا تھا رسولوں نے۔ آگے ان کانت نہیں ہوگی مگر ایک چیخ، واحدتاً چیخ ایک ہی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، پس یکا یک وہ سارے کے سارے ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، پس آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پہ شیئاً ذرا بھی، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پہ ذرا بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر اسی کا جو تم کیا کرتے ہو؟ عمل کرتے ہو۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، ان کی بری حالت کے مقابلے میں ذرا جنتیوں کی حالت بھی دیکھ لو۔ فرمایا ان اصحاب الجنت، بے شک جنت والے آج کے دن فی شغل، مشغلے میں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اپنے شغل میں مصروف ہوں گے، فاکہون، خوش ہونے والے ہوں گے، کیا ہونے والے ہوں گے؟ وہ خوش ہونے والے ہوں گے، ہم و ازواجہم، اکیلے نہیں، ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیہ لگانے والے ہوں گے، اور راحتوں میں بیٹھے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر۔ ہاں ابھی تو بیٹھے ہو کمر میں درد ہو گیا ہے صبح سے بیٹھ بیٹھ کے۔ آگے لہم فیہا فاکہۃ، ہوں گے ان کے لیے اس جنت میں میوے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے، کیا کریں گے؟ جو مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ سلام، سلام ہوگا کہنا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ رب رحیم کی طرف سے، مہربان ذات کی طرف سے سلام کہنا ہوگا۔
وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور جدا ہو جاؤ مجرموں، آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ الم آحد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ نہیں لیا تھا، یا آحد تمہیں حکم نہیں دیا تھا، یا بنی آدم اے اولاد آدم، کہ اللہ تعبد الشیطان، نہ بندگی کرو تم شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، البتہ تحقیق گمراہ کیا ہے شیطان نے، اضلّ گمراہ کیا، منکم تم میں سے، جبلن کثیرا خلقن کثیرا بڑی مخلوق کو اس نے، افلم تکونوا تعقلون، کیا پس نہیں ہو تم عقل رکھتے، عقل نہیں رکھتے ہو کیا، ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، داخل ہو جاؤ اس میں، تم اس لوح الیوم داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور باتیں کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بوجہ بما اس چیز کی، یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے۔ زبان جب جھوٹ بولے گی کہ اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ زبان پہ لگا دیں گے مہر، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، چمڑا بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اس رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عجیب منظر ہوگا جہاں سارے ہوں گے اور ان کے اعضاء بول رہے ہوں گے، تو یہ ہاتھ کہے گا تو نے یہ نہیں کیا، پاؤں بولے گا، ان کا وجود کا ایک ایک عضو بولے گا۔ آگے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا، تو ہم مٹا دیتے، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، سمجھ آ گئی؟ ہاں ہموار کر دیتے ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس یہ سبقت لے جاتے راستے کی طرف، لیکن فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کہاں دیکھ سکتے، آنکھیں دی ہیں، حق راستہ نہیں دیکھ رہے اس سے، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو کیا کر دیتے، مٹا دیتے، طمس بالکل ہموار کر دیتے، پھر یہ بھاگنا شروع کر دیتے، لیکن اس وقت ان کو راستہ نظر کہاں آتا، اس لیے پہلے مان لو وَلَوْ نَشَاءُ، اور دوسرا انداز فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم ان کو مسخ کر دیتے، کیا کر دیتے، ہاں مٹا دیتے، ان کو بدل دیتے، ان کو ان عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پس یہ نہ طاقت رکھتے آگے جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پلٹ کر آ سکتے، کیا مطلب، یا ان کی آنکھیں مٹا دیتا، دوڑتے لیکن راستہ نہ دیکھ سکتے، یا جدھر کھڑے تھے ادھر ہی جام کر کے ان کی شکل کیا کر دیتا، جام کر دے، اسی جگہ ٹھہرا دیتا، مسخ کر دیتا، ان سے پتھر بنا دیتا، کوئی اور چیز بنا دیتا، تو نہ یہ آگے جا سکتے اور نہ ہی یہ پیچھے آ سکتے۔ آگے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں تو ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں تخلیق میں، جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں تو اس کو الٹ دیتے ہیں پیدائش میں، کیسے، بچپن، کمزور، جوانی، بڑھاپا، ٹھیک ہے نا، پھر واپس ہوتے ہوتے پھر وہی 4 پاؤں تک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جولی میں بابا کو اٹھا کے واش روم لے جا رہے ہیں، پوری تفصیل میں پہلے کر چکا ہوں۔ آگے اللہ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور نہیں سکھایا ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری کا علم، ہم نے پیغمبر کو شاعری کا علم، کہ تم قرآن کو شاعری کہو، 40 سال گزر گئے میرے پیغمبر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا ہے، نہ ہی شاعری کا علم ہے، ہاں
اگر کوئی اکا دوکا مقام پہ نبی کریم کی زبان مقدس سے کوئی مقفع الفاظ مل جائیں تو اس سے پیغمبر کو شاعر نہیں سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، نہیں سکھائے ہم نے پیغمبر کو، نہیں علم دیا ہم نے پیغمبر کو شاعری کا۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کے شایع نشان نہیں مناسب اس کے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، تو جب پیغمبر شاعر نہیں ہے پھر جو کہہ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے، وہ قرآن مبین، اور قرآن ہے واضح، لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرائے اس قرآن کے ذریعے من اس کو کانا حیا جو زندہ ہو۔ کس کو ڈرائے؟ امام ابن قیم معنی کرتے ہیں لینذر من کان حیا اے حی القلب، جس کا دل زندہ ہو تاکہ اس کو کیا کرے؟ ڈرائے، مانا تاکہ ڈرائے اس کو جس کا دل زندہ ہوا۔ یحق القول، ثابت ہو چکی ہے بات، علی الکافرین، کافروں پر عذاب کی۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ہے، پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں، عملت ایدینا جو بنائی ہیں ہمارے ہاتھوں نے۔ اللہ فرماتے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی چیزیں ان کے لیے پیدا کی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں نے بنائی۔ یہ جملہ کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بنانے میں شریک میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ انعاماً، وہ کیا ہیں؟ مویشی ہیں، فہم لہا مالکون، پس یہ اس کے لیے کیا بنتے ہیں؟ مالک بنتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے تابع کیا ان مویشیوں کو، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس بعض ان میں سے رکوبہم ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض میں سے یہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ ایک داند بگڑ جائے بیل تو پورا گاؤں اس کو روک سکتا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا بچہ رسی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، یہ کس نے تابع کیا ہے؟ اس مالک نے تابع کیا۔ آگے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں نفع کی چیزیں ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ہیں۔ مشارب صرف دودھ نہیں، پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لسی ہے، کچی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا آگے اس کو بنا کے پیتے ہو۔ آگے افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا رکھیں انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم، نہیں طاقت رکھتے وہ ان کی مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ مشرک لہم ان معبودان باطل اور پیروں کے لیے جند لشکر ہیں، محضرون حاضر باش، حاضر کی، وہ ان کی مدد ایک ذرہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کم بخت ویسے ہی ان کی غلامی میں حاضر کیے ہوئے کیا ہیں؟ لشکر ہیں، ان کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس غمگین نہ کرے آپ کو ان کی بات۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ، کیا نہیں دیکھتا ہے انسان اپنی حقیقت کو، کہ انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے پیدا کیا ہے اس کو ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس اچانک وہ جھگڑالو ہے کھلا۔ خصیم جھگڑالو، دشمن ہے کھلا۔ جس مالک نے ایک قطرے سے پیدا کر کے ایسا انسان بنایا، اسی کی توحید میں جگڑ رہا ہے اس کی توحید سے۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ جی بادشاہ کے پاس جانا ہو تو چپڑاسی کے لیے ضروری ہے، چھت پہ سیڑھی ضروری ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ سیڑھیاں۔ فرمایا اپنی پیدائش بھول گیا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ قَالَ، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ،
کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، درا حال ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، چور چور ہو چکی ہیں۔ قل کہہ دیجئے یحییہا الذی، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، الذی وہ اللہ، انشأہا اول مرہ، جس نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کو جانتا ہے۔ کیا؟ ہاں، ہر مخلوق کو جانتا ہے یا ہر پیدائش کو، یعنی پہلی پیدائش کو بھی جانتا تھا تو پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کرنے کے طریقے وہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ آگے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے من الشجر الاخضر، ہرے برے درخت سے، نارا آگ۔ کیا؟ یہ جنگلات میں دو قسم کے درخت ہیں، ایک کا نام ہے مرخ اور ایک کا نام ہے عیفار، عین کے ساتھ، غین عیفار۔ یہ دو پودے ہیں، ان کے ایسے سرے پکڑتے، بالکل ہری شاخیں، ایسے ٹچ کرتے آگ جلتی، ٹھیک ہے نا، ہرے بھرے درختوں سے، اب بھی ہندوستان میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، ایک دفعہ یہ ایک ٹی وی پہ چینل پہ ایک پروگرام ہے نیشنل جغرافک کا، جی ہاں، اس پہ ہم نے ایک بندہ لگا تھا جنگل میں جا رہا تھا، اس میں نے یہ نظارہ دیکھا، اس نے اس سے ملتا ہے، دو لکڑیاں لی، ایک کو نیچے رکھا، اس میں تھوڑا سا کھڈا بنایا، ٹھیک ہے نا، بالکل، اور دوسری لے کر اس کو تیزی سے ایسے رگڑا تو بس آگ نکل آئی، ٹھیک ہے۔ اور جنگلات میں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں خود بخود آگ لگتی ہے۔ کیا؟ ایسے بڑے بڑے جنگل جہاں انسان جا ہی نہیں سکتے، وہاں آگ لگتی ہے، کس چیز؟ وہی ان کے پتے کیا ہو جاتے ہیں، شاخیں ٹکرتی ہیں، آگ جل جاتی ہے۔ آگے فرمایا کیا نہیں دیکھتے ہم نے نکالی ان کے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس یکا یک تم اس سے کیا کرتے ہو، توقدون، آگ جلاتے ہو۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، بقادر، قدرت رکھنے والا، علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر کہ پیدا کر دے ان جیسوں کو۔ کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس بات پہ قدرت رکھنے والا کہ ان جیسوں کو کیا کر دے، پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی پیدا کرنے والا، علم والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون، یہ کہ کہتا ہے اس سے کن ہو جا، فیکون پس ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ اسی کے اختیار ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت اور اختیار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔